بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا عروض محذوف مخبول۔ کہتے کہ بارے مدید وجوباً مجزو ہے، یعنی اس بحر کو بجائے 8 ارکان کے 6 ارکان کے ساتھ اجزاء کے ساتھ عام طور سے استعمال کیا گیا ہے۔ ہر مصرع کے اخیر سے ایک جز کو حذف کر دیا گیا ہے۔ مصرع اولا کے اخیر سے ایک جز حذف کر دیا گیا، یوں ہی مصرع ثانیہ کے اخیر سے بھی ایک جز حذف کر دیا گیا۔ اس کے بعد کہے تھے اس بحر یعنی بارے مدید کا وہ جز، وہ رکن جو مصرع اولا کا اخیر ہے، جسے عروض کہتے ہیں، اس کو 3 طرح سے شعرائے عرب نے استعمال کیا ہے عام طور سے۔ وہ 3 طریقے کیا ہیں؟ ان میں سے آپ نے 2 طریقے پڑھ لیے تھے کہ ایک تو صحیح بغیر کچھ اس میں واقع کیے ہوئے، اور دوسرا طریقہ تھا حذف یعنی معذوف۔ تو پہلا عروض جو صحیح ہے اس کے مقابل میں ضرب بھی صحیح استعمال ہوتی ہے، یعنی بارے مدید کا جو عروض ہے صحیح عروض، تو جہاں صحیح عروض استعمال کیا جاتا ہے تو اس صحیح عروض کے مقابل میں جو ضرب آتی ہے اس کو بھی عام طور سے صحیح استعمال کرتے ہیں بغیر کچھ اس میں واقع کیے ہوئے۔ اور دوسرا استعمال یہ بتائے تھے کہ اس کا عروض معذوف ہے، یعنی اس کے اندر حذف واقع ہے، فاعلاتن کو فاعل بنا لیا گیا۔ اب یہ جو بارے مدید کا دوسرا عروض معذوف ہے، تو اس معذوف عروض کے مقابل میں ضرب کا استعمال 3 طرح سے ہوتا ہے، یعنی عروض معذوف اور اس معذوف عروض کے مقابل میں آپ چاہیں تو ضرب بھی معذوف کر لیں، چاہیں تو ضرب کو مقصور بنا لیں، چاہیں ضرب کو ابتر بنا لیں۔ یہ 3 طریقے بارے مدید کے معذوف عروض کے مقابل میں آتے ہیں، یعنی بارے مدید کا جو دوسرا عروض معذوف ہے اس معذوف عروض کے مقابل میں ضرب کا استعمال آپ 3 طرح سے کر سکتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ عروض معذوف ہے تو ضرب کا معذوف ہونا لازمی ہے، ایسا نہیں۔ عروض معذوف ہے تو آپ کے لیے اختیار ہے، چاہیں ضرب بھی معذوف کر لیں یا معذوف نہ کر کے اپنی ضرورت کے مطابق ضرب کو مقصور بنا لیں قصر واقع کر کے، یا اپنی ضرورت کے مطابق اب قصر واقع نہ کر کے ضرب کو ابتر بنا لیں، یعنی اس کے اندر بتر واقع کر دیں۔ یہ بارے مدید کا دوسرا عروض، اور اس دوسرے عروض کے مقابل میں ضربوں کا استعمال بتایا کہ دوسرے عروض کے مقابل میں ضربیں 3 طرح سے لائی جا سکتی ہیں۔ اب یہاں سے تیسرے عروض کا بیان ہے، یعنی بارے مدید کے 3 عروض ہیں، 6 ضربیں ہیں، تو 3 عروض میں سے 2 عروض آپ نے پڑھ لیے، ایک صحیح اور ایک معذوف، اور 6 ضربوں میں سے 4 ضربیں آپ نے پڑھ لی، ایک صحیح، ایک مقصور، ایک معذوف اور ایک ابتر۔ اب 2 ضربیں اور ایک عروض باقی ہے، وہ تیسرا عروض معذوف مخبول ہے، یعنی خبن واقع ہے اور حذف واقع ہے، خبن اور حذف۔ تو فاعلاتن اصل میں ہے، فاعلاتن میں جب حذف واقع ہوا تو فاعلا ہو گیا، فاعلا، اور جب خبن واقع ہوا تو فعلا ہو گیا، فعلا۔ خبن کی وجہ سے دوسرا ساکن حذف ہوا، جس کا دوسرا ساکن فا کے بعد جو الف ہے، اور حذف کی وجہ سے
سبب خفیف جو تن اخیر میں ہے وہ حذف ہوا، تو فاعلاتن سے جب تن حذف ہوا اور فا کے بعد الف حذف ہوا تو بچا فعلا، یعنی فاصلہ صغرا کی صورت بچی، فاصلہ صغرا کی صورت بچی فاعلا۔ فاعلا چونکہ غیر مانوس ہے، ہاں اس لیے فاعلا کی بجائے فاعلن لاتے، فاعلن، ہاں فاعلن۔ ہاں اب سوال یہ ہے کہ تیسرا عروض بار مدید کا جو محذوف اور مخبون ہے، کیا ضروری ہے کہ اس محذوف اور مخبون عروض کے مقابل میں ضرب بھی محذوف اور مخبون ہو؟ ہاں کیا یہ ضروری ہے؟ تو کہتے ہیں اس میں آپ کو اختیار ہے کہ چاہیں تو آپ بہر مدید کا جو عروض معذوف مخبون ہے، اس معذوف اور مخبون عروض کے مقابل میں ضرب بھی آپ محذون مخبون لائیں، ضرب بھی آپ محذون مخبون لائیں، یا محذوف مخبون ضرب نہ لا کے اس کے مقابل میں ضرب آپ ابتر لائیں، کیا ابتر لائیں، بتر واقع کریں اس کے اندر۔ ہاں یہ یعنی بار مدید کا جو دوسرا عروض محذوف اور مخبون ہے، اس معذوف مخبون عروض کے مقابل میں آپ ضرب کو دو طرح سے استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ضرب بھی آپ ویسی ہی لائیں جیسا عروض ہے، یعنی معذوف مخبون، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ عروض تو معذوف اور مخبون ہے مگر اس کے مقابل میں آپ ضرب بتر کے ساتھ یعنی ابتر کی صورت لا سکتے ہیں۔ دونوں کی مثالیں دیکھیں۔ تیسرا عروض محذوف مخبون فاعلن، اس کی دو ضربیں ہیں، اول عروض ہی کی طرح یعنی وہ بھی محذوف مخبون فاعلن ہے۔ مثال دیکھ لیں، للفتى عقل يعيش به حيث تهدي ساقه قدمه، جوان کے پاس ایک عقل ہے جس کے سہارے وہ زندگی بسر کرتا ہے، حیث تهدي ساقه قدمه، اس کے قدم اس کی پنڈلی کو جہاں کہیں لے جائیں ہاں وہاں جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جس طرح سے ہمارے پیروں میں پنڈلیاں ہیں پیروں کے اوپر، تو قدم جہاں جہاں جاتے ہیں تو قدموں کے ساتھ ساتھ وہ پنڈلیاں بھی رہتی ہیں، ایسا نہیں کہ پنڈلیاں نکال کر الگ رکھ دی گئیں۔ ایسا ہی حال ہے انسان کی جو عقل ہے کہ عقل انسان جیسی استعمال کرتا جہاں لے آتا، اس کا وجود، اس کا ذہن، اس کے خیالات و افکار اسی کے ساتھ اسی جیسے ہو جاتے ہیں۔ دوم ابتر، دیکھیں فاعلن اور فاعلن دونوں جگہ یعنی عروض بھی معذوف اور مخبون ہے اور ضرب بھی معذوف مخبون ہے، تو اسے کیا کہیں گے؟ بار مدید مجزو معذوف مخبون، ہاں یہ نام اس کا پڑے گا، بار مدید مجزو معذوف مخبون۔ ہاں دوسری مثال دیکھیں کہ عروض معذوف مخبون اور ضرب ابتر یعنی اس کے اندر بتر واقع ہے، ربا یا ربو نارن بتؤر مقہا تقوم الہندی والغارا، ہاں اس کو دیکھتے دیکھتے یا بہت ساری روشن آگ کو دیکھتے دیکھتے میں نے راتیں بتائیں، اس حال میں کہ آگ ہندی اور غار عود لکڑی کو چبائے جا رہی تھی، کھائے جا رہی تھی۔ ہاں یہ وہ لکڑیاں ہیں عود اور ہندی کی جن سے خوشبو وغیرہ آتی ہے جب ان کو جلایا جائے۔ ہاں وہی شاعر کی مراد یہ ہے کہ اپنے معشوق کے ارد گرد یا اس کے مکان کے سامنے میں راتوں میں آگ جلا جلا کر ہاں روشنی کر کر کے اس کی زیارت کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے کھڑا رہتا تھا۔ لکڑی پہ لکڑی آگ جلائے جا رہی تھی، کھائے جا رہی تھی۔ ایسی میں نے بہت ساری راتیں بتائی ہے کہ لکڑی پہ لکڑیاں خوب ہاں خوشبودار لکڑیاں
جل رہی تھی، آگ ان لکڑیوں کو چبائے جا رہی تھی، کھائے جا رہی تھی، اور میں اپنے محبوب کی زیارت کے لیے اسی آگ کے سامنے آگ جلا کر کئی راتیں بتا دیا۔ تو یہاں دیکھیں جو عروض ہے وہ ہے فعلن، کیا مقوہا فعلن، اور جو اس کے مقابل میں جو ضرب ہے وہ ہے کیا غارا فعلن، غارا فعلن، بطر واقع ہے۔ بطر کسے کہتے ہیں؟ تم جانو تمہارا کام جانے، بتا دیا بہت بار۔ اس بار کے حشر میں خبل کی وجہ سے فاعلاتن فعلاتن ہو جاتا ہے۔ یہ استعمال جو بتائے اوپر عروض اور ضرب، یعنی بحر عروض بحر مدید کا وہ جز جو محل عروض میں واقع ہے، اور بحر مدید کا وہ جز جو محل ضرب میں واقع ہے، اس کا استعمال عام طور سے شعراء عرب نے کتنے طریقوں سے کیا تو وہ آپ حضرات نے پڑھ لیا۔ اب رہا عروض و ضرب کے علاوہ جو اور اجزاء جنہیں حشوی اجزاء کہتے ہیں، فاعلاتن فعلن مصرع اولیٰ میں اور فاعلاتن فعلن دوسرے مصرع میں۔ تو یہ حشوی اجزاء جو فاعلاتن ہے اور فاعلن ہے، فاعلاتن فاعلن مصرع اولیٰ میں، اور ایسے ہی فاعلاتن فاعلن مصرع ثانیہ میں، یعنی عروض اور ضرب کے علاوہ اس کے اندر زحافات میں سے کیا کیا واقع ہو سکتا ہے یا عام طور سے واقع کیا گیا، تو اس کے متعلق کہتے ہیں اس بار کے حشو میں خبل کی وجہ سے فاعلاتن فعلاتن ہو جاتا ہے، یعنی فاعلاتن جو حشوی جز ہے عروض و ضرب کے علاوہ، کیونکہ عروض و ضرب کی جگہ میں جو فاعلاتن واقع اس کا استعمال بتایا جا چکا۔ فاعلاتن جو عروض و ضرب کے علاوہ میں ہے، چاہے وہ پہلے مصرعے میں ہو یا دوسرے مصرعے میں ہو، فاعلاتن میں خبل واقع ہو سکتا ہے۔ اگر ضرورت پڑے تو فاعلاتن میں آپ خبل واقع کر سکتے ہیں، اور جب فاعلاتن میں خبل واقع ہوگا تو فاعلاتن بجائے فاعلاتن کے فعلاتن ہو جاتا ہے۔ اور فاعلن، فاعلن جو محل حشو میں حشوی اجزاء میں ہے، حشوی جز ہے، چاہے وہ پہلے مصرعے میں ہو یا دوسرے مصرعے میں ہو، اس کے اندر بھی خبل جائز ہے، خبل واقع ہو سکتا ہے۔ تو فاعلن میں اگر آپ خبل واقع کریں گے تو فاعلن فعلن ہو جائے گا، ٹھیک۔ اور فاعلاتن کف کی وجہ سے فاعلات، یعنی فاعلاتن جو حشوی جز ہے حشوی اجزاء میں ہے، اس میں کف بھی جائز ہے، کف بھی واقع کر سکتے ہیں۔ تو اگر فاعلاتن کو آپ فاعلات تو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اور شکل کی وجہ سے فعلاتو ہو جاتا ہے، یعنی شکل کہتے ہیں کف مع الخبل کو، کف مع الخبل کو شکل کہتے ہیں۔ تو فاعلاتن میں جب شکل واقع ہوگا تو خبل کی وجہ سے فاعلاتن، اور جب کف بھی واقع ہو جائے گا تو فاعلاتو رہ جائے گا۔ تو یہ استعمال یعنی فاعلاتن فاعلن میں خبل اور کف اور شکل وغیرہ واقع ہو سکتے ہیں۔ یعنی اگر حشوی اجزاء یعنی وہ فاعلاتن اور فاعلن جو عروض و ضرب کے علاوہ میں ہیں، ان کے اندر اگر آپ خبل واقع کرنا چاہیں تو خبل فاعلاتن اور فاعلن دونوں میں واقع ہو سکتا ہے۔ آپ اپنی ضرورت کے مطابق واقع کر سکتے ہیں، چاہے وہ فاعلاتن فاعلن مصرع اولیٰ میں ہو یا مصرع ثانیہ میں ہو، ٹھیک۔ اس کے بعد فاعلاتن میں کف بھی جائز ہے، جیسا کہ بتایا کہ چاہے وہ فاعلاتن پہلے مصرعے کا ہو یا دوسرے مصرعے کا ہو، مگر عروض و ضرب کے علاوہ، کیونکہ عروض و ضرب میں جو فاعلاتن واقع اس کا استعمال آپ نے پڑھ لیا۔ اور کف چونکہ فاعلن میں واقع ہوگا نہیں، کیونکہ کف واقع ہوتا ہے 7ویں حرف میں، اور یہ فاعلن میں صرف 5 حرف ہیں، تو کف جو ہے یہ فاعلاتن ہی میں واقع ہوگا۔ اور یہی حال ہے شکل کا، کہ شکل نام ہے کف مال خبل کا، نہ کہ صرف خبل کا، تو یہ بھی شکل بھی فاعلاتن میں واقع ہوگا نہ کہ فاعلن میں۔ تو یہ آپ نے بارے مدید کا استعمال اس کے عروض و ضرب اور حشوی اجزاء کے ساتھ پڑھ لیا کہ شعراء عرب نے عام طور سے بار مدید کو کیسے کیسے استعمال کیا، اس پہ شعر و شاعری اپنے اشعار کیسے موضوع کیے ہیں۔ تو کل آپ حضرات یہ
بار سنایا کہ بار مدید اس کے عروض اور ضرب اور حشوی اجزاء کے ساتھ، اس کے بعد بار بسیط انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو پڑھاتے ہیں۔